میں جانتا ہوں، عصمت نے تعجب سے کہا۔ ہاں، یوری ڈانکو۔ عصمت نے تصور میں بھالو نما شخص کو دیکھا، عمر 46 سال، گول چہرہ، کوئلے کی کان میں کام کرنے والے کا بیٹا، جس کی ایک ٹانگ میں پیدائشی نقص تھا۔ عصمت ڈانکو سے 2-3 سال چھوٹا تھا، غریب آدمی کا بیٹا، رشین آرمی کے میڈیکل انٹیلیجنس ڈویژن میں کرنل کے عہدے تک جا پہنچا تھا۔ عصمت باخبر تھا کہ کوورٹ 1 کا سیکورٹی ایگریمنٹ سائن کرنے سے پہلے کلین نے اس کی زندگی کے ہر شعبے کو مائکروسکوپ کے نیچے سے گزارا تھا، یعنی کلین جانتا تھا کہ عصمت ڈانکو سے واقف ہے، لیکن کوورٹ 1 کی کسی بھی بریفنگ میں اپنا اور ڈانکو کا حوالہ نہیں دیا تھا، نہ ہی رشینز کے ساتھ تعلقات کا اظہار کیا تھا۔ کیا ڈانکو کوورٹ 1 کا حصہ نہیں ہے؟ کلین نے کہا، اور نہ تم اسے اپنی حقیقت بتاؤ گے، وہ صرف یہ جانتا ہے کہ میں اسے باہر نکالنے کے لیے ایک دوست کو بھیج رہا ہوں۔ عصمت کو شک تھا کہ کلین پوری بات بتا رہا ہے، تاہم اسے یقین تھا کہ کلین اپنے آدمیوں کو غیر ضروری خطروں سے دوچار نہیں کرتا۔ جتنی عصمت کے لیے ضروری ہے اتنی بات وہ ضرور بتائے گا۔ آخری بار جب ہم دونوں ملے تھے تو ہم نے سادہ کوڈ متعین کیا تھا، کلین نے بتایا۔ مینیو، قیمت 8 یورو، تاریخ۔ ڈانکو کا پیغام ملا ہے، وہاں تاریخ 8 اپریل ہے، یعنی 2 دن بعد۔ کوڈ میں سی فوڈ کا مطلب ہے کہ وہ بحری راستے سے آئے گا۔ میلینی کاکٹیل کا نام ہے جو پہلی مرتبہ وینس کے ہیری بار نے متعارف کرائی تھی۔ مطلب یہ کہ مقام ہیری بار ہے۔ وقت ہے دن میں 2 سے 4 تک۔ $1,00,000 کا سوال ہے کہ کس چیز نے ڈانکو کو خرگوش کی طرح بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ عصمت نے کافی ختم کی۔ صرف وہی جانتا ہے اور وہی بتا سکتا ہے۔ میرے نزدیک صورتحال نازک ہے، ڈانکو سمجھوتا کرنے والا آدمی نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے جان، کوئی انتہائی صورتحال ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن ڈانکو کے پاس کوئی اطلاع ہے اور مجھے وہ انفارمیشن چاہیے۔ کلین کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ جہاز کی تیاری کا اعلان ہوا، دونوں نے قدم بڑھائے۔ کلین نے عصمت کی کوہنی چھوئی۔ وینس جاؤ، ڈانکو کو نکالو، معلوم کرو کہ اس کے پاس کیا ہے۔ ڈو اٹ فاسٹ۔ سر، وینس میں مجھے ضرورت پڑے گی۔ ہاں بولو۔ عصمت نے آواز دھیمی کر لی۔ کلین اس بات میں سر ہلا رہا تھا۔ وہ وینس پہنچ چکا تھا۔ عصمت نے جو میز منتخب کی تھی وہ اس پلیٹ فارم کے قریب تھی جس کے عقوب میں گرینڈ پیانو موجود تھا۔ گھڑیاں 1:45 کا وقت بتا رہی تھیں۔ عصمت ویٹر کو دیکھ کر مسکرایا اور آرڈر لکھوایا۔ ویٹر کے جانے کے بعد اس نے انٹرنیشنل ہیرالڈ ٹریبیون کا کاروباری صفحہ کھولا۔ نظر اخبار پر تھی اور ذہن کہیں اور۔ اسے شک تھا کہ ڈانکو رشیا سے نکل سکے گا۔ اگر نکل گیا تو صحیح سلامت یہاں پہنچ جائے گا۔ عصمت پہلی مرتبہ یوری ڈانکو سے ملا تھا تو اس وقت US ایمریٹ کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ عصمت امریکہ اور ڈانکو رشیا کی نمائندگی کر رہا تھا۔ بایو ویپنز دونوں ممالک بتدریج ختم کریں گے، اس مقصد کے تحت وہاں کانفرنس جاری تھی۔ عصمت اور ڈانکو اپنے اپنے ملک کی جانب سے روزانہ ایک دوسرے کو بریف کرتے تھے۔ بعد ازاں جب امریکی واپس جا رہے تھے اس وقت تک عصمت اور ڈانکو کے درمیان دوستانہ جذبات پرورش پا چکے تھے۔ آنے والے 2 برسوں میں مذکورہ کانفرنس کے تحت دونوں کی ملاقات سینٹ پیٹرزبرگ، اٹلانٹا، پیرس اور ہانگ کانگ میں ہوئی۔ ہر مرتبہ عصمت نے محسوس کیا تھا کہ ڈانکو بے قرار رہنے لگا تھا۔ اگرچہ ڈانکو نے خود کھل کر اظہار نہیں کیا تھا، تاہم وہ روسی افواج کی مداخلت پر بے چین تھا۔ اشارتاً اس نے بتایا تھا کہ روسی افواج حیاتیاتی ہتھیاروں کی تخفیف کے معاہدوں کو ان کی روح کے مطابق آگے نہیں بڑھا رہے، جبکہ بظاہر حیاتیاتی ہتھیاروں میں کمی کی جا رہی تھی۔ معاہدوں پر عمل درآمد بھی ہو رہا تھا۔ عصمت سینٹ مارک اسکوائر کے کیفے میں بیٹھا سوچ رہا تھا، کیا ڈانکو کی آمد حیاتیاتی ہتھیاروں سے متعلق ہے؟ اس نے ایسی کیا بات دریافت کر لی ہے؟ کلین کے مطابق ڈانکو یوگوسلاویہ کے جنگ زدہ علاقے سے نکل کر ساحلی پٹی پر آئے گا، وہاں سے فیری کے ذریعے بحری جہاز اسے یوگوسلاویہ اور اٹلی کے درمیان آبی خطے سے گزار کر وینس لے آتا، جہاں عصمت اس کا منتظر تھا۔ دفعتاً عصمت کے خیالات کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ داخلی دروازے سے سیاحوں کے درمیان ایک وزنی آدمی اندر آ رہا تھا۔ اس نے نائلون جیکٹ اور گولف کیپ چڑھائی ہوئی تھی، گھنی داڑھی اور آنکھوں پر تاریک شیشوں کا چشمہ تھا۔ عصمت اخبار کی آڑ سے بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بائیں ٹانگ میں ہلکا سا لنگ تھا۔ اس کی بائیں ٹانگ پیدائشی 1 انچ چھوٹی تھی۔ وہ یقیناً ڈانکو تھا۔ عصمت اس کے قریب تر ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ یہ کرسی خالی ہے، عصمت اچانک بول پڑا۔ ڈانکو چونکا، مڑا۔ اس نے عصمت اور اس کی آواز پہچان لی تھی۔ جان؟
ہاں یہ میں ہوں، بیٹھ جاؤ۔ اس نے کرسی سنبھال لی، تاہم تاثرات میں حیرت شامل تھی۔ لیکن مسٹر کلین تم کو بھیجا ہے، کیا تم شامل ہو؟ نہیں، عصمت نے جواب دیا، لیکن مجھے ہی تمہیں لے جانا ہے۔ ڈانکو نے سگریٹ نکالی، تاہم سگریٹ سلگاتے ہوئے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا۔ یوری؟ ٹھیک ہے جان، اس نے ہاتھ اٹھایا، میرے تعاقب میں کوئی نہیں ہے۔ ڈانکو نے کش لیا۔ عصمت آگے جھکا، تم ٹھیک ہو؟ ہاں، لیکن یہاں پہنچنے میں بڑی دشواری ہوئی۔ یوگوسلاویا کا حال برا ہے، سرب اعصاب زدہ ہو چکے ہیں۔ حالانکہ میرے پاس یوکرینین پاسپورٹ تھا، پھر بھی بہت باریک بینی سے جانچ کی گئی۔ عصمت کے ذہن میں سینکڑوں سوالات چکرا رہے تھے۔ کوئی ایسی چیز جو تم فوراً مجھے دینا چاہتے ہو، یا کوئی بات؟ عصمت کو شک تھا کہ ڈانکو صاف نکل آیا ہے، اسے تو 24 گھنٹے پہلے پہنچنا چاہیے تھا۔ یوں لگا جیسے ڈانکو نے عصمت کا سوال سنا ہی نہیں۔ وہ سیاحوں کے درمیان متحرک اٹالین ملیشیا کی جوڑی کو دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کی سب مشین گنز بیلٹ کے ذریعے گردن میں لٹک رہی تھیں۔ گردن میں لٹکنے کے باعث ہتھیار سینوں پر آ گئے تھے۔ پولیس بہت ہے، ڈانکو نے بھڑبڑاتے ہوئے اظہار کیا۔ عصمت شروع سے ہی چوکس تھا، اشیاء خوردونوش اخبار کے بہانے اور غیر محسوس انداز میں ہر طرف بالخصوص داخلی دروازے پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ہاں چھٹیاں ہیں، یہ لوگ ایسے مواقع پر پیٹرولنگ بڑھا دیتے ہیں۔ یوری میں پوچھ رہا تھا، جان مجھے مسٹر کلین کو کچھ بتانا ہے۔ ڈانکو دونوں ہاتھ میز پر پھیلا کر جھکا۔ وہ لوگ جو کرنے جا رہے ہیں وہ ناقابل یقین ہے، دیوانگی ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ عصمت نے آواز کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ ڈانکو نروس دکھائی دیا۔ اس نے اطراف میں نظر ڈالی۔ انتظامات مکمل ہیں؟ کیا تم مجھے یہاں سے لے جاؤ گے؟ ہاں، فوراً، اسی وقت۔ عصمت نے ادائیگی کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ طائرانہ نظر سے اس نے اٹالین ملاشے کی جوڑی کو دیکھا۔ دونوں ہنسی مذاق کرتے ہوئے میزوں کے درمیان چکرا رہے تھے۔ عصمت نے اندازہ لگایا کہ مسلح ملیشیا کا فاصلہ ان سے کم ہو چکا ہے، اگرچہ ان دونوں کا رخ سینڈوچ بار کی جانب تھا۔ عصمت کے ذہن میں دور سے خطرے کا سگنل آیا۔ اس نے لیرہ نکالے۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظر ہٹی۔ فضا سماج شکن دھماکوں سے لرز اٹھی۔ ڈانکو! عصمت سیکنڈ کے سویں حصے میں چیخ اٹھا۔ یہ اتنا قلیل وقفہ تھا، ثانیہ تھا، کیا تھا؟ اس کی نامکمل وارکنگ دھماکوں کا حصہ بن گئی۔ ڈانکو کا منہ کھلا۔ عصمت نہیں سن سکا اس نے کیا کہا۔ شاید اس کا نام لیا تھا۔ اٹالین ملیشیا کے دونوں آدمی رخ بدل کر قریب تر ہو چکے تھے۔ سب مشین گنز کی دونوں نالیوں سے موت برس رہی تھی۔ پہلا ہدف ڈانکو تھا۔ عصمت نے چیخنے کے ساتھ ہی پیانو پلیٹ فارم کے عقب میں جست لگائی تھی۔ وہ رکا نہیں، لڑکتا ہوا گرینڈ اسٹینڈ کے پیچھے چلا گیا۔ پتھر اور لکڑی کے چھوٹے ٹکڑے ادھر ادھر اڑ رہے تھے۔ پیانسٹ نے کھڑے ہونے کی جان لیوا غلطی کی۔ ملٹری گریڈ کی گولیوں کے برسٹ نے پیانسٹ کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ برسٹ کے پیچھے برسٹ آ رہا تھا۔ وہ دونوں پروفیشنل تھے۔ موت کا رقص جاری تھا۔ دھماکے، آگ اور خون، گردش جوراں جیسے تھم گئی۔ عصمت حیران تھا کہ حملہ آور ابھی تک مصروف کار تھے۔ اس نے یہاں وہاں نظر دوڑائی۔ اس کی جائے پناہ تادیر اسے بچا نہیں سکتی تھی، تاہم قاتل جانتے تھے کہ کتنا وقت صرف کرنا ہے۔ انہوں نے شدید افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہتھیار پھینکے اور ایک میز کو الٹ کر کھڑا کر دیا۔ اس کے عقب میں دونوں نے بالائی لباس اتار دیا، ماہی گیروں کی ٹوپیاں نکال کر سر پر رکھیں اور کیفے سے نکلنے کے لیے بھیڑ میں شامل ہو گئے۔ ان کے بالائی بدن پر گرے جیکٹس نظر آ رہی تھیں۔ فائرنگ رکتے ہی عصمت نے گھڑی دیکھنا شروع کر دی۔ ٹھیک 15 سیکنڈ بعد اس نے جگہ بدل کے احتیاط سے سر اٹھایا۔ حملہ آوروں کو تاڑنے میں اسے چند سیکنڈ صرف ہوئے۔ اس نے زمیں بوس ڈانکو کی طرف دیکھا، جس کا لہو لہو سینہ چھلنی ہو چکا تھا۔ پشت پر لگنے والا برسٹ آر پار ہو گیا تھا۔ عصمت کے حلق سے جانور نما غراہٹ خارج ہوئی۔ وہ اچھل کر پناہ گاہ سے نکلا اور قاتلوں کے پیچھے لپکا۔ دہشت زدہ ہجوم میں راستہ بنانا آسان نہیں تھا۔ پھولی ہوئی سانس کے ساتھ وہ باہر نکلا۔ بے چینی سے گلی میں دائیں بائیں دیکھا۔ بائیں جانب گلی کے نکڑ پر اسے گہرے جیکٹ کی جھلک نظر آئی۔ قاتل علاقے کے خد و خال سے پوری طرح آشنا تھے۔ انہوں نے 2-3 گلیاں بدلیں اور ایک آبی گزرگاہ پر نکل آئے، جہاں ایک کشتی نما بوٹ پانی میں کھمبے سے بندھی تھی۔ دونوں اس میں کود گئے۔ ایک نے رسی کھولی، دوسرے نے موٹر اسٹارٹ کیے بغیر چپو سنبھالا۔ آسان سے کام کے 20,000 امریکی ڈالرز، ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، لیکن سوئس بڈھے نے دونوں کو ختم کرنے کے لیے کہا تھا۔ ٹارگٹ اور رابطہ، دوسرے نے کہا۔ ہم نے کام کر دیا ہے۔ اگر بڈھے نے مزید، اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔
لو وہ شیطان خود آ گیا، معاہدہ مکمل کر دیتے ہیں، ختم کر دو۔ دوسرے نے چیختے ہوئے طاقتور ہینڈ گن نکالی۔ عصمت آبی گزرگاہ کے ساتھ پختہ زمین پر بھاگ رہا تھا۔ اس نے قاتلوں میں سے ایک کے ہاتھ میں گن دیکھی۔ وہ حیران تھا کہ بغیر ہتھیار کے وہ کیا کر سکتا ہے، لیکن ڈانکو کے خون آلود لاشے کا تصور اسے دوڑا رہا تھا۔ فاصلہ 20 گز تھا، جو بڑھ کے 30 گز ہو چکا تھا۔ بوٹ کی حرکت کی وجہ سے قاتل کو نشانہ لینے میں پریشانی ہو رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ 30 گز دور بھاگتے ہوئے آدمی کے پاس ہتھیار نہیں ہے، ورنہ وہ اب تک نکال چکا ہوتا۔ اس نے اپنے ساتھی کو فاصلہ کم کرنے کے لیے کہنا چاہا، تاہم اس کی نوبت نہیں آئی۔ وہ دھماکہ نہایت خوفناک تھا۔ بوٹ آگ کے نارنجی گولے میں تبدیل ہو گئی۔ ہیبت ناک گولا سطح آب سے اٹھ کر فضا میں بلند ہوا۔ دھماکے کی نادیدہ لہریں اطراف میں دور تک گئیں۔ عصمت کی بینائی رخصت ہو گئی۔ وہ اچھل کے مخالف سمت گلاس فیکٹری کی دیوار سے ٹکرایا۔ فیکٹری کے شیشے ٹوٹ گئے۔ آگ اور دھوئیں کے سوا کچھ نہ تھا۔ عصمت کے حواس نے آخری چیز جو محسوس کی وہ لکڑی اور گوشت سلگنے کی بو تھی۔ فضا سے نیچے گرنے والے گوشت کے ٹکڑے وہ نہ دیکھ سکا۔ خوف، دہشت اور غیر یقینی کی دھند نے سینٹ مارک اسکوائر کو گھیر لیا۔ ستون کے پیچھے چھپے ہوئے آدمی نے گرینائٹ کے بنے ہوئے شیر کا سہارا لیا۔ اس کی بینائی بھی وقتی طور پر معطل ہو گئی۔ وہ فاصلے اور ستون کی وجہ سے دھماکے کی شدت سے کم متاثر ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی۔ اس کی عمر 50 کے لگ بھگ تھی۔ اس نے فرنچ کٹ اسپورٹ کوٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ عصمت اور قاتلوں کے پیچھے تھا۔ اب ارادہ بدل کے واپس کیفے کی جانب بھاگ رہا تھا۔ ہٹ جاؤ، ہٹو ایک طرف، میں ڈاکٹر ہوں۔ وہ واپس کیفے میں آ گیا اور رواں اطالوی زبان بول رہا تھا، لہذا ڈانکو تک پہنچنے میں اسے کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ ایک سرسری نگاہ ہی بتا رہی تھی کہ ڈانکو ہر قسم کی امداد سے بے نیاز ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود اس آدمی نے 2 انگلیاں اس کی گردن پر رکھ دیں۔ وہ ڈانکو پر جھکا ہوا تھا۔ اس کا دوسرا ہاتھ ڈانکو کی جیکٹ کی جیبوں کا سفر کر رہا تھا۔ اپنے بدن کی آڑ میں وہ جیبوں کی تلاشی لے رہا تھا۔ اے تم، اس نے ایک نوجوان کو اشارہ کیا، ادھر آؤ، میری مدد کرو۔ اس نے زبردستی ڈانکو کا ہاتھ لڑکے کو پکڑایا۔ دباؤ، دبا کے رکھو۔ لیکن وہ مر چکا ہے، لڑکے نے احتجاج کیا۔ احمق، جعلی ڈاکٹر تڑخا، اس میں جان ہے، وہ مر سکتا ہے لیکن اسے انسانی لمس درکار ہے۔ لیکن تم پکڑ کے رکھو، میں مدد لے کر آتا ہوں۔ ڈاکٹر راستہ بناتا ہوا نکل گیا۔ کچھ چہروں پر الجھن نظر آئی، تاہم وہ جا چکا تھا۔ عام حالات میں گواہان کی شہرت بدنامی کی حد تک خراب تھی، اور ایسی سر عام خونریزی نے جو ہراس پھیلایا تھا، اس کے بعد ایک آدمی ایسا نہیں ملتا جو ڈاکٹر کا ٹھیک حلیہ بتا سکے۔ وہ تیز قدمی کے ساتھ برج آف سائی پار کر کے مختلف راستوں سے ہوتا ہوا ڈونیلی ہوٹل کی لابی میں آ گیا۔ گڈ آفٹر نون ڈاکٹر ہمبول، بارٹینڈر نے کہا۔ گڈ ڈے ٹو یو، اس نے جواب دیا۔ وہ ڈاکٹر تھا اور نہ اس کا نام ہمبول تھا، اس کا اصل نام پیٹر ہاول تھا۔ پیٹر لیونگ روم کے چھوٹے سے بار کی جانب چلا گیا اور برانڈی کا آرڈر دے دیا۔ نصف برانڈی اس نے ایک ہی گھونٹ میں پی لی۔ کچھ دیر بعد اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ پرچہ نکالا جو اسے ڈانکو کی جیکٹ سے ملا تھا۔ اس نے 2-3 بار نوٹ کی مختصر تحریر پڑھنے کی کوشش کی، تاہم ایک لفظ کے سوا وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پایا۔ وہ ایک لفظ تھا، بایوپرٹ۔ پیٹر نے کاغذ کا پردہ واپس جیب میں رکھ لیا۔ عصمت بے ہوش نہیں ہوا تھا، اس کے حواس وقتی طور پر معطل ہو گئے تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھول کر پلکیں جھپکائیں، کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ دھماکوں کے مابعد اثرات موجود تھے۔ عصمت نے ہاتھ پیر ہلائے، چہرے پر ہاتھ پھیرا تو خون موجود تھا، کوئی چیز اڑ کے رخسار پر لگی تھی۔ بہرحال وہ زندہ اور صحیح سلامت تھا۔ پولیس کے خیال نے اسے کھڑا کر دیا۔ چھٹی کی وجہ سے دکانیں بند تھیں۔ پولیس کو یہ معلوم کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی کہ مرنے والے کے ساتھ کوئی بیٹھا تھا، تاہم عصمت کی شناخت اور اس تک پہنچنے میں پولیس کو وقت درکار تھا۔ اتنی دیر میں اسے نکل جانا تھا۔ فرق یہ تھا کہ وہ ڈانکو کے بغیر نکلتا۔ ڈانکو کے لیے اس نے دکھ محسوس کیا۔ چند منٹ بعد اس کے قدم مضبوطی سے اٹھ رہے تھے۔ برج آف سائی پار کر کے مخصوص راستوں سے ہوتا ہوا وہ ڈونیلی ہوٹل پہنچ گیا۔ ڈانکو کیا لایا تھا جو یورپ کے محفوظ ترین شہر میں خونریزی شروع ہو گئی؟ عصمت کے ذہن میں سوالات کی الغار تھی۔ پہلے اس نے واش روم کا رخ کیا اور حلیہ درست کر کے باہر نکلا۔ وہ لاؤنج میں آ گیا، وہاں زیادہ افراد نہیں تھے۔ عصمت خاموشی سے ماربل پلر کے قریب کونے والی میز پر جا بیٹھا۔